إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور اس دنیا کی عمر بہت محدود اور بہت مختصر ہے، کوئی شمار نہیں آخرت کے مقابلے میں، کوئی ریشیو نہیں ہے اس دنیا کا آخرت کے مقابلے میں۔ بہت محدود عمر ہے، بہت محدود زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، اور کون سی زندگی ہے، اور کون سا زندگی کا اعتبار ہے؟ بہت مختصر سی زندگی ہے، اور جو کچھ دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی کہیں کوئی استقرار نہیں، کہیں کوئی اعتبار نہیں، ہر جگہ دھوکے کا سامنا ہے۔ پوری زندگی انسان کی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کچھ یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ زندگی جو ہے یہ کیسے گزرے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کے حالات کو سامنے رکھ کر کے روز مرہ کے تجربات کی روشنی میں بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا، اس میں ایسے ہی زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ مسافرت کی زندگی ہے۔ ایک مسافر جب کہیں سفر پہ نکلتا ہے تو بہت مختصر اس کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ سفر جو ہے اس کے ذہن میں ایک سفر کا تصور رہتا ہے، مقیم کا تصور نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آخرت در حقیقت آخرت کی زندگی مقیم کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مسافر کی زندگی۔ ہم جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ایک محدود وقت کے لیے جاتے ہیں، محدود ایام کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہمارا یہ تصور رہتا ہے کہ ہم سفر پر ہیں، ہمیں لوٹ کر کے اپنے وطن، اپنے ٹھکانے پر آنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے ہی رہو
جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا جیسے ایک مسافر کا تصور رہتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، یہ ایسی جگہ ہے جس پر ہم کبھی بھی کسی قسم کا بھی قطعی کوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ صحت کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب آدمی بیمار ہو جائے گا، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب آدمی مر جائے گا، معاش کا اور اسی طرح روزی روٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ اعتبار نہیں ہے۔ روز مرہ کے تجربے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے، تندرست ہے، ہیلتھی ہے، سنتے ہیں کہ بیمار ہو گیا، سنتے ہیں کہ عمر جو ہے ابھی بہت کم ہے اور کسی بیماری اور اذیت میں مبتلا ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، کہیں حادثے کا آدمی شکار ہو گیا، تندرست ہے، پتہ چلا کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ سن کر کے آدمی کو جیسے یقین نہ آئے۔ ایسے ہی چلتے پھرتے بہت سارے معاش کے مسائل، کاروبار کے مسائل، ہماری جو چلتی پھرتی زندگی ہے ان میں بھی بہت سارے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسے موڑ آتے ہیں جس کا کبھی اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن و امان دے، ہم سب کو امن و امان اور عافیت میں رکھے۔ دیکھیے کیا حالات ہیں دنیا کے، کہیں جنگ مسلط ہوتی ہے، کہیں حالات خانہ جنگی کے بنتے ہیں، کہیں آپس میں دشمنیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں، امن درہم برہم ہو جاتا ہے، خوشگوار زندگی ناخوشگواری میں بدل جاتی ہے، ماحول جہاں سکون کا رہتا ہے وہاں خوف کا بن جاتا ہے، اور آدمی ایسے موڑ اور ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں کے تعلق سے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں وہی لوگ صحیح زندگی گزارتے ہیں جو اس کی حقیقی حیثیت سمجھ کر کے گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سمجھاتے تھے، آپ کا اپنا بھی طریقہ یہی تھا، آپ سمجھاتے تھے کہ دنیا کا بھی خیر مانگو، دنیا کی بھی بھلائی مانگو، لیکن اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی سے آخرت کی زندگی تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ جو آدمی آخرت کی زندگی بھول گیا اس کو دنیا شکار کر لیتی ہے، دنیا کی لالچوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں بلکہ جتنی صلاحیتیں اس سے زیادہ اپنی طاقت جھونک دیتا ہے، اور پھر دنیا اس کو گرفتار ہی رکھتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ آپ تجربے میں دیکھ لیجئے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ دنیا بھی دیکھتے ہیں، دین بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو دنیا میں جتنا تیزی کے ساتھ جاتے ہیں دنیا اتنا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے اندر ان کو سمو لیتی ہے، ان کو بالکل اپنے اندر دھسا لیتی ہے دنیا، پھر ان کو دین کے لیے کوئی وقت نہیں رہتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نصیحت کرتے تھے۔ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے، عظیم دن ہے، ہفتہ واری عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو تم سب کچھ چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے چلے آؤ، تم کاروبار کی لالچ میں، روزی کی لالچ میں اور دنیا کی ترقی اور بہتری کے لالچ میں کچھ اور وقت اپنے کاروبار میں اپنی معیشت میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ دینے والا ہے وہ بہتر ہے اور اس سے جو تم کچھ سوچتے ہو۔ یعنی انسان اپنی دنیا کے وقت کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی دین کے لیے نہیں دینا چاہتا، الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتے ہیں، ورنہ وہ وقت بھی بندہ تھوڑا وقت بھی بندہ دنیا کے مزید فائدے کے لیے لگا دینا چاہتا ہے۔ اور جب بندے کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت رہتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کا کیا اعتبار ہے۔ آج دیکھیے ابھی دنیا جوجھ رہی ہے،
دنیا الجھی ہوئی ہے. ایک ایسی بیماری جس کو نہ دنیا دیکھتی ہے نہ سمجھ پا رہی ہے. اتنے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر اسی میں کچھ اور شدت رب العالمین کی طرف سے آ جائے تو آپ بتائیے دنیا کا اور زندگی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں پیدا کرتا کہ بندوں کو اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پریشانی میں مبتلا کرے. اس لیے پیدا کرتا ہے کہ یہ پریشانیاں بندے کو دنیا کی حیثیت سمجھنے میں مددگار بن جائیں، اور جس کو دنیا کی حیثیت اور حقیقت اس طرح کے حادثات سے سمجھ میں آ جائے ان کے لیے حادثہ رحمت ہے. ایک بیمار شخص جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بیماری اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، وہ بیماری اس کے لیے توبہ کا موقع بن جاتی ہے. تو آپ بتائیے وہ بیماری اس کے لیے خیر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریوں کو تم برا بھلا مت کہو، بیماریاں تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہیں. ایک بیمار جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے اور کوئی پناہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے سوا، تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. اور جب بندہ یا اللہ کے کوئی بندی اس تصور کے ساتھ جیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی مشکل ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے جو مشکل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے والی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پیچھے دین برباد ہو، آخرت برباد ہو، اس پر ہمیشہ خبردار آپ کرتے تھے. آپ فرماتے تھے دنیا کے پیچھے تم کمپٹیشنوں میں مت اتراؤ، تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تم فلاں سے پیچھے کیوں ہو، آگے کیوں نہیں چلے گئے. اگر یہ ذہن بنا، یہ فکر بن گئی تو دنیا تمہیں شکار کر لے گی. پہلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوں کو دنیا نے ایسے شکار کیا تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اتر گئے تو دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا. آج آپ دیکھیے ہمارا سماج، اپنا سماج، ہمارے آپ کے سرکل میں مقابلہ آرائی کی سوچ کے سوا کیا ہے؟ کس کی حیثیت کتنی بلند ہے، کس کا رہن سہن کتنا بلند ہے، کن کے حالات بہت عظیم ہیں، بہت بہتر ہے، ہمارے حالات کیسے بہتر ہو سکتے؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی اترے اور آگے بڑھ جانے کی تدبیریں اور پلاننگ کرے. زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دنیا کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے دنیا دی ہے اور وہ دنیا کو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین کے تقاضوں پر لگاتا ہے تو وہ یہی صرف تمنا کر سکتا ہے ایک شخص ایسے دنیا والے، ایسے صاحب مال کو دیکھ کر کے کہ اللہ ہمیں بھی کاش تو مال دیتا اور ہم بھی ایسے ہی کار خیر میں حصہ لیتے، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت کے لیے ہم اپنا مال لگاتے. زیادہ سے زیادہ یہ تمنا کرے گا. جیسے یہ تمنا کرے گا دنیا میں کسی علم والے کو دیکھ کر کے کہ کاش اے اللہ ایسے ہی ہمیں بھی علم دیا ہوتا کہ ہم بھی انہی کے مطابق عمل کرتے اور تیرے دین اور تیرے کلمہ کی سربلندی کے لیے کام کرتے، یعنی علم ہم لگا دیتے. یعنی اس کے سوا دنیا میں یہ جائز نہیں ہے. بلکہ جتنی دنیا میسر ہے، جتنا جان و مال کی نعمت اللہ کی طرف سے میسر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے سے نیچوں کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ جب بندہ اپنے سے نیچے لوگوں کو طرف دیکھتا ہے، اپنے سے کم حیثیت والوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے سے کم صحت والے کی طرف دیکھتا ہے. ہم صحت مند ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بیماریاں ہیں. آپ صحت مند ہیں اکثر، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ بیماریاں عموماً لگی ہوئی ہیں. لیکن آدمی اس بات میں صرف لگا رہے کہ میں فلاں آدمی سے زیادہ صحت مند کیسے ہو سکتا ہوں، تو وہ ہمیشہ ناشکری کی راہ پر رہے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی جو صحت کی نعمت حاصل ہے، ہمیشہ ناشکری کی سوچ میں مبتلا رہے گا کہ وہ یہ سوچے گا فلاں آدمی کتنا اچھا ہے،
کتنا خوبصورت ہے، کتنی تخلیق اس کی اچھی ہے، کتنی صحت اس کی مستحکم ہے، ہمیشہ یہی سوچے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت مجھے دی ہے، مجھ سے زیادہ لوگ بیمار ہیں، مجھ سے زیادہ لوگ جسمانی عوارض میں مبتلا ہیں، ان کے حالات زیادہ ابتر اور خراب ہیں، ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا بہتر رکھا ہے، تو شکر گزاری اس کی بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی مالی حیثیتیں ہیں، ہم جس حیثیت میں بھی ہیں دنیا کے، جیسا بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، جیسی بھی ہماری رہن سہن ہے، پوزیشن ہے، اس میں اگر ہم دوسرے بلند لوگوں کو اپنے سے زیادہ دیکھنا شروع کریں گے اور اپنے سے بڑے لوگوں کی حیثیتوں کو اپنے دماغ اور اپنی نگاہ میں بٹھا کر کے کمپٹیشن میں اتر جائیں گے، ہر وقت یہی سوچیں گے میں تو بہت پیچھے ہوں، ان سے آگے کیسے جا سکتا ہوں، تو آدمی ناشکرا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھو جو تمہارے اعتبار سے تم سے کمتر ہیں، تم سے ادنا ہیں۔ تم سے ادنا کتنے لوگ ہیں ادنا؟ ہم بیمار ہیں، ہم دیکھیں جا کر کے کسی اپنے سے زیادہ بیمار کو، کسی کے عیادت کے لیے اگر ہاسپٹل میں پہنچ جائیں تو دیکھیں کتنے خراب حالات میں ہمارے بھائی بہن یا انسان ہاسپٹلوں میں مبتلا ہیں۔ اس وقت انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے ہمیں بچایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی یا دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کی ساری چیزیں مقابلہ جاتی ہیں منافست کے انداز کی، یہ صحیح نہیں ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب بندہ صرف دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ دنیا میں اپنا حق پانے کے لیے پوری ہرس اور لالچ کے ساتھ دنیا کے گراؤنڈ میں اترتا ہے، اپنے سارے سورسز صلاحیتیں استعمال کرتا ہے بہتر دنیا حاصل کرنے کے لیے، بہتر معیار زندگی کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں گے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دنیا میں میں کتنا بلند ہو جاؤں اور کتنا لوگوں سے آگے نکل جاؤں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پورا موقع موجود ہے، اس کے لیے پوری دنیا میں پورے چانسز موجود ہیں، علم کی راہ پر جائے، دولت کمانے کی راہ پر جائے، تجارت کی راہ پر جائے، جو بھی سورسز ہیں سب استعمال کرے، لیکن اس کا تصور یہ ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ مقابلے کی نہیں ہے، یہ دنیا میں جتنا حصہ ہمارا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ہمیں اس میں دنیا کے گراؤنڈ میں اتر کر کے اس کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بندہ اللہ سے صحت مانگتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ مجھے مضبوطی دے، صحت مند بنائے رکھ، تاکہ میں تیری بندگی کر سکوں، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی طاقت استعمال کر سکوں۔ آپ دیکھیے طاقت حاصل کرنے کے پیچھے ایک مومن کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جسمانی صلاحیت، مالی صلاحیت اس کے پاس موجود ہو۔ اگر یہ تصور نہیں ہے میرے بھائی، اور دیکھیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنا یہ تصور ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ ہمارا اصل تصور یہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہاری نظر میں دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی حیثیتیں، دنیا میں جن کی حیثیتیں بہت بلند ہیں، حاکم ہوں، بڑے بڑے شان و شوکت والے لوگ ہوں، بڑے پاور اور مال والے لوگ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات میں نصیحت کی کہ دنیا تمہیں دیکھو اسیر اور غلام نہ بنا لے۔ ایک موقع پر آپ چٹائی پر لیٹے تھے، آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے داغ پڑ گئے۔ آپ سوچئے چٹائی کے داغ آپ کے مبارک جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ سے گزارش کی کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر بنا لیں۔ اور یہ قیصر و کسریٰ حوالہ دیا، کہا یہ قیصر و کسریٰ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ اتنی آرام دہ اور اتنی عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ ناراض ہو گئے،
आपने फरमाया क्या तुम्हें नहीं पता है कि उनके लिए सिर्फ दुनिया है। हम कभी इस तस्वुर से भी जीते हैं मेरे भाइयों, कभी हम इस तस्वुर से जीते हैं। आम तौर पर देखिए कि कभी हम इस तस्वुर से जीते हैं कि जिनके पास दुनिया है, दुनिया के कर्रोफर हैं, दुनिया के ऐशो इशरतें हैं, ये बस इनके लिए, सिर्फ दुनिया के लिए, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, बहुत सख्त नाराज हुए। आपने कहा तुम्हें पता नहीं, आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं, और बाद मौके पर तो आपने फरमाया कि अगर उहुद पहाड़ भी मेरे पास आ जाए, उहुद पहाड़ भी, तो मैं 3 दिनों में बांट करके उसे खत्म कर दूं, अगर रखूंगा भी तो सिर्फ कर्ज देने के लिए, अगर किसी का कर्ज बाकी हो। इस दुनिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नजर से देखते थे, ये मुमकिन नहीं है कि कोई उस नजर से देख सके, लेकिन आप इसकी हकीकत बताते थे कि इसकी हकीकत यही है। इसकी हकीकत तो कम से कम बंदा ये समझ करके चले कि इसकी क्या हकीकत है। आप देखिए इसी पीरियड में, ये जब से कोरोना की वबा आई और फैली, और जिस तेजी और खौफ के साथ इसको फैलाया गया, देखिए कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए, और आंखों के सामने कितने लोग इस तरह इसकी बीमारियों के शिकार हो गए कि हिल गए लोग नेटवर्क के। और ये ऐब की बात नहीं है, ये उनके लिए खूबी की बात है जो नसीहत हासिल करे, जो नसीहत हासिल करे, खूबी की बात है। कितने ऐसे लोग चलते फिरते चले जाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हमारे अपने सर्कल में अपने करीबी लोग कि सुन करके यकीन नहीं आता। ये हालात इसीलिए पैदा होते हैं, इसीलिए पैदा होते हैं कि बंदे को दीन पर साबित कदम रखा जाए और दीन उसकी निगाह में सानवी हैसियत ना हासिल करे, दीन उनकी निगाह में दुनिया के साथ रहे, और जहां दीन को गालिब करना हो वहां दुनिया को मगलूब कर दे। आप देखिए हमारे यहां क्या तस्वुर है, हमारे नौजवान किस अंदाज की जिंदगी जीते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान सहाबी थे, अभी उनकी शादी हुई थी और वो जिहाद में थे। जिहाद में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग करके घर आ गए। आपने उन्हें इजाजत दी, आप बड़े मेहरबान और शफीक थे। घर पहुंचे तो देखा कि घर से बाहर बीवी दुल्हन खड़ी है, तो बेकाबू हो गए, गुस्से से बेकाबू हो गए। गुस्सा किस बात का? बीवी का असल ठिकाना घर है, दरवाजे के अंदर बीवी को रहना है, ये दरवाजे से बाहर कैसे खड़ी है? उसी बीवी और अपनी दुल्हन के लिए मैदान जंग से इजाजत लेकर के आए हैं, लेकिन अखलाक और दीन कितना दिमाग पर है, एक नौजवान होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाए और इरादा किया कि इस दुल्हन को मार दूं। तो समझदार खातून दुल्हन कहती हैं, मेरे शौहर कम से कम थोड़ा सा गुस्सा आप संभालिए, आप घर के अंदर देखिए कि क्या सूरत हाल है, घर में तो सांप है, मैं उससे बचने के लिए भाग करके बाहर आई हूं। यानी अंदाजा लगाइए कि एक नौजवान सहाबी के नजर में दीन कितना बुलंद था, अखलाक और कैरेक्टर की कितनी अहमियत थी। वो समझते थे कि एक खातून, एक बीवी, एक लड़की, उसका असल मकाम इफ्फत के साथ, इज्जत के साथ, पर्दे के साथ दायरे में रहना है, और वो जब उससे बाहर देखते हैं कोई चीज तो काबू में अपने आप को नहीं रख पाते। ऐसे ही देखिए वो मशहूर वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनसे उनके पुराने जमाने में, जाहिलियत के जमाने में, जब वो मुसलमान नहीं थे, किसी औरत से उनका ताल्लुक था, एक मोड़ पर उससे मुलाकात हो जाती है तो वो पुराने ताल्लुक को याद दिलाती है और उनसे करीब होना चाहती है, तो कहते हैं तुझे नहीं मालूम कि मैं मुसलमान हो गया। यानी एक मुसलमान हो जाने के बाद वो जिंदगी
وہ تعلق جو اسلام میں حرام ہے وہ مسلمان قبول نہیں کر سکتا، ایک نوجوان قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوں گی؟ یہ کس بنیاد پر ایسی چیزیں اور ایسا بلند اخلاق ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی کامیابی، آخرت کی ہمیشگی کی زندگی میں نجات۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ ہم سب اس سوچ کے ساتھ کتنا جیتے ہیں؟ آج دیکھیے جب ہم اس سوچ کے ساتھ جینے لگیں گے تو ہم ہر مسئلے میں دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وہ مسئلہ ابھی بھی گرم ہے کہ فرانس کے ایک اخبار نے آپ کے کارٹون شائع کیے اور اس کی تائید میں ایک حادثے کے بعد فرانس کے صدر نے بیان دے دیا، اسے جمہوریت کی آزادی کہا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم اور آپ سے محبت اور آپ کی نصرت و تائید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بے چین ہو جائے، لیکن اس کی بے چینی بھی اس کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی اس کی بے چینی کو بھی دین کنٹرول کرتا ہے۔ کسی نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون ہاتھ میں لے لے، یہ اسے حق حاصل نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ نوجوان کون ہے، واقعی اس کی صحیح صورتحال کا مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اگر ایک پروفیسر کو قتل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کارٹون کی وہ تشہیر کرتا ہے تو یہ بھی قابل مذمت فعل ہے۔ کہیں بھی اس کے رد عمل میں وہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں جن کی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ سب قابل مذمت رد عمل ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دین کے اصل سورسز اور اصل مصدر سے نہیں لیتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جن کے لیے قانون ہے سزا دینے کا، جن کو سزا دینے کا قانون ہے تو سزا دینے والے انہیں سزا دیں گے، حکومت اور عدالتیں انہیں سزا دیں گی۔ عام لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہا اور وہ انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ سب دین کی سمجھ کی چیزیں ہیں۔ ان کی بے چینی ملک اور اپنے علاقوں کے قانون اور ضابطوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بے چینی کا مظاہرہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ قتل و خونریزی پر اتر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی دین نہیں سمجھتا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ دین کے تئیں کیا سمجھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اس دنیا کے تئیں کبھی ہم سوچتے ہیں دنیا بہت مختصر ہے اور اس دنیا کا حصہ ہمارے لیے بہت مختصر ہے، ہمیں دنیا میں اپنے سارے وسائل کے ساتھ جینا ہے، تو بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہت کم سوچتے ہیں ہم، اپنے اخلاق اپنے کردار کے تئیں بھی کم حساس ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسے ہی دیکھیں ہم ملک میں رہتے ہیں اپنے، یہاں بہت ساری کمیونٹیز کے لوگ ہیں، بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں، خود ہمارے اپنے مسلمانوں میں بہت سارے سیکٹ اور مسلک کے لوگ ہیں۔ ہم اپنے ملک میں غیروں کے ساتھ یکجہتی، رواداری، ٹالرنس کے ساتھ جیتے ہیں، جینا چاہیے۔ جہاں بھی اشتعال ہے، جہاں بھی بیجا بے چینی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو کر کے اس راہ پر جاتے ہیں انہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک چھوٹی سی اقلیت ہیں اکثریت کے مقابل میں، اقلیتوں کے مقابل میں نہیں کہتے، ہم 14-15% ہیں، ہم بتائیے ایک بڑی میجارٹی کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم بہت سارے اپنے حقوق اور رائٹ مطلب سمویدھان کے حوالے سے مانگتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم مسلمان ایک دوسرے مسلک کے لوگوں کو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ برداشت کر کے چلتے ہیں؟ نہیں چلتے، عام طور پر نہیں چلتے۔ جب ہم اس ملک میں یہ رائٹ مانگتے ہیں کہ ہمارے دین اور مذہب کی تبلیغ کا ہمیں ہمارا دستور آئین حق دیتا ہے،
تو کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمان بھی آپس میں کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، اس کو لے کے چلنے والے ہوں، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے بھائیوں میں غیروں میں بھی دین کی اور سچائی کی وہ تبلیغ کریں اور سب ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلیں؟ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا تھا، جب سنت کی زندگی آدمی جیے گا، اور سنت کی زندگی جی نہیں سکتا آدمی جب تک کہ اس کے سامنے آخرت نہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، حقیقت میں وہی سنت پر چل پائے گا۔ سنت کی فکر کرنے والا روایتی غلام نہیں ہوتا، جیسا سماج میں چل رہا ہے ویسا میں چلوں گا۔ سنت کی فکر وہی کرے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، اور جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ یہ جانتا ہوگا کہ آخرت کی نجات سنت کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون لوگ؟ تو آپ نے فرمایا جو میری سنت کی مخالفت کرے۔ یہ ایک مسئلے میں اگر مختلف رائے اور مختلف طریقے سماج میں ہماری اپنی کمیونٹی میں رائج ہیں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں دیکھے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، کیونکہ سنت پر چلے گا تب نجات ملے گی۔ سنت کی مخالفت بدعت پر چلے گا تو بدعت پر نجات نہیں ہے۔ ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی آپ کی سنت میں جو نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں جو نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کی جگہ ہے آپ نے فرمایا جہنم ہے۔ یہ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی رضا کی فکر کریں، جنت کی فکر کریں، جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ اس دنیا کی تھوڑی سی لالچ میں، تھوڑے سے پاور کے لیے، تھوڑی سی خواہشات کے لیے ہم حق اور آخرت کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا بلند رکھے، سنت پر چلے، اور غیرت مند مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ سنت کے رنگ کے ساتھ جیتا ہے۔ سنت کا رنگ اسلام کا رنگ ہے، اور جو اسلام کا رنگ چاہتا ہے اسے سنت کے رنگ میں رنگ کے چلنا پڑے گا، اور جو اسلام کا رنگ نہیں پسند کرتا وہ غیروں کے رنگ اور طریقے کی تقلید کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے دنیا میں امن و عافیت کے ساتھ تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم اس ملک میں، اپنے پیارے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں بہت سے دھرم کے لوگ بڑی تعداد میں، میجارٹی میں جیتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسلامی برتاؤ، اسلامی اخلاق، اسلامی میسج کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق دے، اور ہم مسلمان بھائیوں میں اتنے کثرت کے ساتھ جو سیکٹ اور مسلک ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی نمائندگی کی توفیق دے، اور صرف ہم بات کرنے والے نہ رہیں، باتیں کرنے والے نہ رہیں، بلکہ سنت کی زندگی جی کر کے، سنت کا نمونہ بن کر کے ہم سماج میں جیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور دنیا سے فیض اٹھائیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو سلیمان کو بھی دنیا دیا تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، تو بادشاہت اور دنیا بہت زیادہ مل جانا یہ بری اور گالی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے رات دن دنیا میں پڑے رہنا، یہ دلیل ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اس کی توفیق مانگتا ہوں۔ ہر مرد و عورت
عورت کے لیے اس کی توفیق مانگتا ہوں، بالخصوص اپنے نوجوانوں کے اخلاق اور کیریکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو دین کے ساتھ بلند اخلاق اور کیریکٹر کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اور اسی پر ہم سب کی موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔